اوکے، سو ڈیمانڈ کیا تھے؟ پہلا ڈیمانڈ جو تھا شملہ ڈپوٹیشن کا، دیٹ واز ریگارڈنگ دی سیپریٹ الیکٹوریٹ سسٹم. یعنی مسلمانوں نے یہ ایز بیک گراؤنڈ میں ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہندو ڈومیننسی تھی، جو ڈیموکریسی کا کنسیپٹ ہے دیٹ از دی رول آف میجورٹی. تو اس سیناریو کے اندر تو مسلمانوں کے لیے ہندوز کے اگینسٹ الیکشن جیتنا یا اس کے مسلمانوں کی ریپرزنٹیشن کو انشور کرنا یا سیکیور کرنا وہ ان کو امپاسبل لگ رہا تھا. سو لہٰذا انہوں نے لارڈ منٹو سے، اس ڈیلیگیشن نے، شملہ ڈیلیگیشن نے لارڈ منٹو کے سامنے سب سے اہم اور سب سے پہلا جو مطالبہ تھا دیٹ واز ریگارڈنگ دی سیپریٹ الیکٹوریٹ سسٹم، کہ پوری انڈیا کے اندر مسلمانوں کے لیے الگ الگ کنسٹیچوئنسیز کو ڈیزگنیٹ کر دیا جائے، اور اس پہ پھر جتنی بھی کینڈیڈیٹس ہوں گے وہ سارے کے سارے مسلمان ہی ہوں گے، اور ان کے جو ووٹرز ہوں گے وہ بھی مسلمان ہی ہوگا، یعنی اس کے اوپر کوئی نان مسلم کنٹیسٹ نہیں کر سکے گا. تو پہلا مطالبہ تھا ان کا سیپریٹ الیکٹوریٹ سسٹم کا. دوسرا جو تھا انکریزڈ ریپرزنٹیشن، یعنی ایک تو یہ کہ سیپریٹ الیکٹوریٹ ان کو دے دیا جائے کہ مسلمان اپنے نمائندوں کو خود منتخب کرے، لیکن ریپرزنٹیشن جو ہے وہ زیادہ ان کو دے دی جائے. مطلب یہ ہوا کہ جو مسلمانوں کی نومیریکل اسٹرینتھ ہے 1/3 آف دا انٹائر انڈین پاپولیشن، وہ اس کی حساب کے مطابق نمائندگی نہ دی جائے، بلکہ ان کو زیادہ نمائندگی دے دی جائے، جس میں ویٹیج سسٹم تھا. ویٹیج سسٹم کا مطلب یہ کہ جن پروونسز کے اندر مسلمان مائنورٹی میں ہے تو ان کی مائنورٹی، ان کی جو نومیریکل اسٹرینتھ ہے اس سے ان کو زیادہ نمائندگی دے دی جائے. اور نیکسٹ جو تھا دیٹ واز سروس ریپرزنٹیشن، جو باقی گورنمنٹ سروسز ہے جن میں جوڈیشری ہے، ایجوکیشن ہے، مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پر انڈینز کو امپلائمنٹ ملتی ہے، تو وہاں پر بھی مسلمانوں کے لیے ایک کوٹا مختص کر دیا جائے. کیونکہ یہ مطالبہ اس لیے تھا کہ مسلمان جو تھے they were educationally backward as compared to the Hindus, so they were not able or unable to compete the Hindus in the open competition. تو لہٰذا انہوں نے مطالبہ کیا کہ there should be separate there should be a quota reserved for the Muslim candidates، یا جو اسپیرنٹس ہیں مسلمان جو سول سروس اور ایڈمنسٹریشن وغیرہ میں آ جاتے ہیں. نیکسٹ جو ان کا ڈیمانڈ تھا دیٹ واز ریپرزنٹیشن ایٹ یونیورسٹیز. جو یونیورسٹیز کی مختلف باڈیز ہے، سینٹس ہے، سینڈیکیٹس ہے، تو ان کے اندر مسلمانوں کو الگ ان کا کوٹا رکھا جائے، اور ان کے اندر مسلمانوں کو بھی انکارپوریٹ کر دیا جائے، ان کی مسلمان ممبرس کو بھی لیا جائے. نیکسٹ جو ڈیمانڈ تھا دیٹ واز دی پروٹیکشن آف دی رائٹس آف دی مسلمس. مسلمانوں کی جو حقوق ہے ان کو اب پروٹیکشن بھی پرووائڈ کرنا ہے. یہ جو مطالبات انہوں نے کر دیے، فار ایگزامپل یہ سیپریٹ الیکٹوریٹ سسٹم، انکریز ریپرزنٹیشن مختلف لیجسلیٹو کاؤنسلز وغیرہ کے اندر، ویٹیج سسٹم، سروس اینڈ ریپرزنٹیشن، ریپرزنٹیشن ایٹ یونیورسٹیز، اینڈ یہ تمام جو طالبات تھے، تو ان کو پراپر پروٹیکشن بھی پرووائڈ کر دی جائے، کنسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ان کو دے دی جائے. کیونکہ وداؤٹ کنسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ان کی کوئی معنی نہیں ہوگی، یہ کوئی اس کو فالو نہیں کرے گا، اس کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. So what was the British response to those demands of the Muslims or the Muslim delegation، جس کو ہم کامنلی شملہ ڈپوٹیشن یا شملہ ڈیلیگیشن کہتے ہیں؟ تو پہلا جو مسلمانوں کو ان کا ریئیکشن ملا دیٹ واز کہ جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا رسپانس تھا، تو اس سے یہ فیل ہوا یا اس سے اندازہ ہوا کہ ان پرنسپل برٹشرز آر ریڈی ٹو ایکسیپٹ دیز ڈیمانڈس. Muslims were officially recognized as a distinct political community. یعنی جب انہوں نے یہ ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم جو اگلا ریفارم کریں گے یا لائیں گے تو اس میں مسلمانوں کی ان ڈیمانڈس کو سمپیتھیٹکلی کنسیڈر کیا جائے گا، تو اس سے مسلمان اس بڑے انکریج ہو گئے کہ ان کو لگا کہ اب انگریزوں نے، یعنی برٹش اتھارٹیز نے، برٹش انڈین گورنمنٹ نے ہم کو ایک الگ کمیونٹی کے طور پہ، ایک الگ پولیٹیکل اینٹیٹی کے طور پہ ایکسیپٹ کر لیا. سو اس کی سگنیفیکنس یا امپورٹنس کیا ہے؟
اس کی اور اس شملہ ڈپوٹیشن کی امپورٹنس یہ ہے کہ اٹ واز دی فرسٹ پولیٹیکل ڈیمانڈ بائی دا مسلم. یہ اس سے پہلے مسلمانوں نے اس طریقے سے کوئی فارمل ڈیمانڈ نہیں کیے تھے برٹش اتھارٹیز سے. دوسرا یہ جو تھا بیسس آف کنسٹیٹیوشنل سیف گارڈز، انہوں نے یہ جو مطالبات کیے تو ان کو کنسٹیٹیوشنل سیف گارڈ پرووائڈ کر دیے گئے، یا ان کا مطالبہ کر دیا گیا کہ ہمیں کنسٹیٹیوشنل سیف گارڈ پرووائڈ کر دی جائے. اور 1909 میں جب 1909 ایکٹ آ گیا تو اس میں ان تمام مطالبات کو کنسٹیٹیوشن کا یعنی اس قانون کا حصہ بنا دیا گیا تھا، تو کنسٹیٹیوشنل سیف گارڈز ان کو مل گئے. اور اس کے علاوہ اس کا ایک اور سگنیفیکنس یہ ہے کہ اس کی کامیابی کے بعد مسلمانوں نے اپنے لیے ایک الگ پولیٹیکل پلیٹ فارم بنانے کا فیصلہ کیا، جو وہ اس شملہ ڈیلیگیشن کی کامیابی سے انکریج ہو کر انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ناؤ وی شوڈ ہیو آور اون پولیٹیکل آرگنائزیشن. سو اس کا اثر کیا ہوا، امپیکٹ کیا ہوا اوور آل مسلم نیشنلزم کے اوپر یا آن دی پروموشن آف مسلم نیشنلزم، وہ یہ ہوا کہ مسلمان جو تھے اب وہ پراپرلی کنسٹیٹیوشنل پالیٹکس کا حصہ بن گئے. اب اس سے پہلے یہ ایکٹیو نہیں تھے، انیکٹیو تھے ان دی پالیٹکس. فرام ناؤ آن دے بیکم ایکٹیو ان دی کنسٹیٹیوشنل پالیٹکس آف انڈیا.